السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف الشهر من حرم خيرها فقد حرم، رواه احمد والنسائی وصححہ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے مسند احمد سنن نسائی کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر بشارت سناتے ہوئے کہا، یعنی جب رمضان آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، یبشر اصحابہ، کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دے رہے تھے۔ کس بات کی بشارت؟ قد جاءکم رمضان، کہ رمضان کا مبارک مہینہ تم پر آ گیا ہے، بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، رمضان بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے آتا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آتا ہے، نیکی اور اچھے کام کرنے کے لیے یہ موقع اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان یہ سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے اور یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تو یبشر اصحابہ، آپ اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ ماہ رمضان پر مبارکبادی دینا، ماہ رمضان کے آنے پر خوشخبری دینا، بشارت دینا، مبارکباد پیش کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے۔ افترض اللہ شہر مبارک، آپ نے کہا جاءکم قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہا دیکھو تمہارے پاس رمضان بابرکت مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے افترض اللہ علیکم صیامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ دیکھیے اس مہینے میں سب سے مرکزی، اساسی اور بڑی عبادت یہ روزہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہم جتنا بھی رمضان میں کریں وہ سب کے سب کیا ہے؟ نفلی چیز ہے، نفلی عبادت ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض قرار دیا، یعنی روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، رکھنا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جنت کا پانا آسان ہو جاتا ہے، جنت کے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے ہیں، جہنم کے دروازے ہیں۔ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو گئے مطلب یہ کہ برائی کا کام کرنا، برائی کی طرف قدم بڑھانا مشکل ہو گیا، جہنم میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک جہنم کے دروازے کو بند کر دے، یہ حقیقت ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیتے، یہ حقیقت ہے۔ اس مہینے میں جنت والا کام کرنا بندے پر آسان ہو جاتا ہے، اور برائی، بدکاری، بے حیائی اور جہنم والا جو عمل ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ وتغل فیہ الشیاطین، آپ نے فرمایا کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
بیڑی پہنا دی جاتی ہے، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے شر سے مسلمان اہل ایمان محفوظ رہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف الشہر، کہ اس رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ نے رکھی ہے کہ جس رات میں آدمی بندگی کرے، عبادت کرے، رات جاگے اور قیام اللیل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کرے، تو کہا کہ خیر من الف الشہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف رکھی جائے اور رمضان کی اس رات کی عبادت ایک طرف رکھی جائے، تو یہ رمضان کی رات کی عبادت کا مقام اور اس کا درجہ بڑا ہوگا۔ تو بڑی بدنصیبی ہوگی کہ آدمی اتنا مبارک مہینہ پائے اور لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، اس رات میں نہیں جاگ سکا، قیام نہیں کر سکا، سو گیا، شب قدر کی عظمت کو نہیں سمجھا، عبادت نہیں کی، فقد حرم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ محروم ہو گیا، محروم ہے، وہ یقیناً محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، نیکی والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے۔ تو ماہ رمضان ایک بڑی نعمت ہے، اس کے پانے کے بعد خوش ہونا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ رمضان کے روزے کو اور رات کے قیام کو، صدقات و خیرات کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ رمضان کے پانے کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف اس رمضان کو پانے کے لیے 6 مہینے کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، لہذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس ماہ مبارک میں خوب نیکی کر کے اللہ کا تقرب اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو بابرکت بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔